بلوچستان میں ناظرین بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں فتنۃ الہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا فیصلہ کن کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشنز میں مزید 22 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں، جبکہ 3 روز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد 177 تک پہنچ چکی ہے۔ پورے صوبے میں ہائی الرٹ ہے، ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ عسکری ہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت بذریعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان دہشت گردی کے ہر واقعے کا ذمہ دار ہے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز خودکش حملہ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اس حملے کے سہولت کار بھی افغان شہری نکلے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور دیگر ممالک کے بعد سعودی عرب اور قطر نے بھی بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ لیکن اب یہ جو بلوچستان اس کے مسئلے کا حل کیا ہے، یہاں پہ کس طریقے سے امن لایا جا سکتا ہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی نہیں بلکہ عسکری حل ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا واقعی عسکری حل ہے؟ اور اگر عسکری حل ہے تو پھر کب تک ہم یہاں پر امن آتا دیکھیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کی ہے۔ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ مسعود صاحب، میں آپ کی جانب آتی ہوں، آپ کو بلوچستان کے مسئلے کا کیا حل دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں بھی معاملات ہیں، لیکن بلوچستان میں جو ہم گزشتہ ہفتے میں ہم نے معاملات دیکھے وہ کافی حد تک اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ معاملات وہاں کافی خراب ہو چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو کائنیٹک ایکشن ہے اور عسکری حل ہے، کیا وہی آپ کو حل دکھائی دے رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں پاس میں ہم نے تو پولیٹیکل آپشن جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات ہوتی تھی وہ تو بھی کر چکے ہیں، اور چیف منسٹر آن ریکارڈ ہے کہ جو یہ لوگ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو بلوچ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں سافٹ ٹارگٹس کے پیچھے، اب جو 31 لوگ شہید ہوئے ہیں سویلینس، اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دے وانٹڈ ٹو کریٹ ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، خبر بنانا چاہ رہے تھے، خوف پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ انہوں نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں یہ 1500 کے قریب دہشت گرد ہیں جو چاہے افغانستان سے آتے ہیں، یہ کارروائی کر کے نکل جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو بات چیت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، نہ ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ آ کے ٹیک اوور کر سکیں۔ جس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس میں ان کے پاس وہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں یا کسی جگہ کو وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں، آ کے وہ ایک سچویشن کریٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اور دیٹس وائی انڈیا کی بڑی شدید خواہش تھی، کیونکہ جس طریقے سے پرو ایکٹیولی سیکورٹی فورسز کے آپریشن ہو رہے تھے، 58,000 پلس آپریشن بلوچستان میں ہوئے اور بڑے کامیابی کے ساتھ ہوئے تھے، تو ان کا بڑا morale ڈاؤن تھا۔ سو دیئرفور انہوں نے کوشش کی اور یہ پلاننگ کی، اٹ واز اے پلان سنکرونائز اور آرگنائز تھا، اور رائز نے اس کو پلان کیا تھا، اور ڈفرنٹ دیکھیں ایک نئی اسٹریٹجی ہم نے دیکھی کہ جو شروع میں بھی اگر اگست 2024 میں بھی حملے ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ ڈفرنٹ ہائی ویز کو انہوں نے بلاک کیا، اور اس میں جو نان لوکلز تھے ان کو انہوں نے اسسینیٹ کیا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے کہ ملٹیپل سٹیز میں وہ گئے ہیں، اور تو اس میں جا کے انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے۔ سیکنڈ، اس دفعہ خواتین کو انہوں نے یوز کیا ہے، تو میرا خیال میں دیکھیں کہ بلوچ روایات کے اگینسٹ ایسی حرکتیں ہیں، پہلے ان کو سوسائڈ بمبرز کے طور پہ یوز کرتے رہے ہیں، ابھی پسنی والے اس حملے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ خاتون اس میں شامل تھی۔ لیکن دیکھیں سیکورٹی فورسز کا اور اسٹیٹ آف پاکستان کا اور بلوچستان گورنمنٹ کا یہ ریزالو ہے، سو دیر ول نو کمپرومائز، ان سے کوئی بات چیت دہشت گردوں سے نہیں ہوگی، اور دے ول بی فالوڈ، اور دیکھیں اور کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جو ان کے فیسیلیٹیٹر تھے، جنہوں نے ان کو شیلٹر کیا تھا، they will be taken to task۔ بالکل ٹھیک احتشام صاحب، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے اس کے بعد بڑے بیانات اس طرح کے آتے ہیں حکومت کی جانب سے یا اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے کہ جی اب بڑی سختی کی جائے گی، لیکن اس کے بعد جعفر ایکسپریس کے بعد یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ سو یہ حالات یہاں تک پہنچنے میں آپ کس کی ناکامی سمجھتے ہیں، اور اب کیا کیا جانا چاہیے مزید؟ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ لیکن اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا تارڑ صاحب ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے تو اس بات کو ایکسیپٹ کیا، کنسیڈ کیا، ایڈمٹ کیا کہ جی یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، مہینوں کی جس کو کہنا چاہیے یہ پلاننگ کے بعد یہ حملہ کیا گیا، اور اس میں بڑا واضح طور پہ 11-12 شہروں میں جگہوں میں جس طرح حملے ہوئے ہیں بڑے آرگنائز طریقے سے، جس کا مسعود صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں۔
تو اب وہ باتیں تو اپنی جگہ امنا بالکل اب ہیں کہ جی را کا کنیکشن بھی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بلوچ انسرجنٹ ہیں، ایران کی بھی ایک زمانے میں بڑی حمایت تھی، وہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں را ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، وہیں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ سوال کر رہی تھی کہ بھی کیا اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اب ایک ہمیں انسرجنسی کہیں، بلوچ سیپریٹسٹ کہیں، جو کچھ مرضی کہیں، آپ اپنی جگہ موجود ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہربیار مری باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے جنیوا میں تھے، کبھی یورپ چلے جاتے ہیں، پھر اختر مینگل کے بھائی جاوید مینگل وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ یہ کر رہے تھے، پھر ایک اور بگٹی کے پوتے ہیں ہمازان مری، وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں پیسہ تو ان کو سب کو مل رہا ہے، ٹریننگ لینا دینا سب کچھ، اب جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم نا، وہ دیکھیں جو گیپس ہے سیکورٹی کے حوالے سے۔ پھر جو بڑی بات آتی ہے کہ جی ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ نہیں ہوئی، باقی جگہوں پہ ہے، محرومیاں ہیں۔ اب مجھے بتائیں جو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ 26 اگست 2006 کو جب اکبر بگٹی کو مارا گیا تھا، نواب اکبر بگٹی کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ انسرجنسی یا گریٹر بلوچستان کی بات ہوئی۔ اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ جب امن امان تھا، کچھ بھی نہیں تھا تاہم نا، وہ فراری کیمپ سب سے پہلے بگٹی صاحب نے قائم کیا تھا، وہ کس لیے قائم کر دیا تھا۔ دوسرا دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو سب سے بڑا کام ہوا تھا وہ اپنا جس وقت زرداری صاحب صدر بنے تھے، آغاز حقوق بلوچستان جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ بات مانی گئی تھی کہ جی یہاں سے FCB اور فوج بھی چلی جائے، اور چلے گئے تھے وہاں سے سارے لوگ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا مشہور جس نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے ڈاکٹر اللہ نظر، آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی رہا کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے گروپ کے بندوں نے 250 پنجابیوں کو مارا تھا۔ اب تو انہوں نے یہ پنجابی اب ٹیچر ہوں، اس کے بعد مزدور ہوں، کوئی بھی بندے ہیں، ڈاکٹرز ہوں، ان کو مارنے کا ٹھیکہ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں، ہیرس کرنا چاہتے ہیں، یہ جو اس میں مختلف چھوٹے موٹے گیپس ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، جہاں ہم روز بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے، کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے، کنیکٹک نان کنیکٹک آپریشن بھی چلتے جانے چاہیے، ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ محرومی کی بات ہوتی ہے وہ ضرور ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، ضرور یہ کہہ کے جانچ نہیں چھڑانی چاہیے کہ جی باقی صوبوں میں بھی ہے۔ لیکن دیکھنا پڑے گا، ہم نا بلوچستان دیکھیں، کہا جاتا ہے 50 ملکوں سے بڑا وہ علاقہ ہے، وہاں پہ اتنی آسانی کے ساتھ سیکیورٹی کو مینٹین کرنا آسان نہیں، لیکن الحمدللہ ہماری افواج، ہماری سیکیورٹی ایجنسی جس طرح کام دکھایا انہوں نے، تو ساری دنیا حیران ہوگی۔ اس سارے ایسپیکٹ میں آمنا جو مجھے ایک بہت اچھی بات لگی ہے وہ لگی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس واقعے کی کوریج انٹرنیشنل میڈیا نے کی ہے، میں حیران ہو گیا دیکھ کے۔ سارا انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں، یورپ کا، امریکہ کا، ایون انڈیا کے، اور پھر آپ کے دیکھ لیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اور جتنی این بلاک کنڈمنیشن ہمارے ہر ممالک کی آئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ بہت واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، اب ساری دنیا جو اتنی زیادہ مذمت کر رہی ہے، یہ ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ ہمارا نیریٹو بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ بک رہا ہے، لوگ اس کو اون بھی کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی جنگ دوسروں کو بھی لڑی ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیں باہر کے لوگوں کے لیے لڑی ہم نے، جس طریقے سے ڈرگ کا کاروبار ہوتا ہے اور ساری دنیا کے اس سے اپنا نقصانات ہوتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کیا کیا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اس سے آگے ہم نے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آئے دن یہ کام ہو رہا ہے، ہم نا بہت زیادہ انسینٹیو ہے پیسے کا، جس طریقے سے سہولت کاری ہمارے ملک کے لوگ معذرت کے ساتھ اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہ کس طرح روکیں گے؟ ٹھیک ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو آپ سب جگہوں پہ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں 100 آپریشن روکے جاتے ہیں تو اس میں 2-4 جو ہے نا وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک مسلسل ایک لڑائی ہے جہاں پہ لوگوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی دیکھنے پڑھے لکھے لوگوں کو اگر وہ شامل کر لیتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پنجاب اور باقی جگہوں سے پڑھے لکھے لوگ، ایون بچے ہیں جو ہے نا، ان کو باہر کرتے ہیں کہ آئیں دہشت گردی پھیلائیں، اور گریٹر بلوچستان کے نام پہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمنا سیدھی سی بات ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، سب پیسے کی گیم ہے۔ KP پہ بھی یہاں ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، دھڑا دھڑ پیسہ آتا ہے، اور جتنے بھی آپ دیکھنے ہوسٹائل ممالک ہیں ان کی ایجنسیز ہیں۔ بلوچستان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 13 انٹرنیشنل سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ سعودی عرب UAE کی بھی ایجنسی جو ہے نا آپریٹ کر رہی ہیں بیٹھ کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے معدنیات اسٹریٹجیکلی جتنا امپورٹنٹ بلوچستان ہے، KP ہے، تو اس کو اس کے لوگ پیچھے پڑے ہیں۔ بات یہ کہ یونیفائنگ
क्विकली एहतजाम उसी तरीके से काम होना चाहिए। यूनिफाइंग फोर्स हमारी फौज ही बनी है। आखिरी बात आमना ये है कि जब तक सियासी लोग आपस में नहीं बैठेंगे, सियासत में जहाँ गैप्स हैं, जहाँ पे मुश्किलात हैं, वो दूर नहीं होती, और बलूचिस्तान की महरूमियाँ बड़ी हद तक दूर करने की ज़रूरत है। सड़कें बिछ गई हैं, जाल बिछ गया, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिसको देख के लोग इस्तेमाल करते हैं। गुर्बत का बहाना बना के पैसा दिया जाता है, लोगों को दहशतगर्द बनाया जाता है। जी ऐसे ही है मसूद साहब, लेकिन वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, हम उससे भी आंखें नहीं चुरा सकते कि वहाँ पे वाकई जो लोगों को जो उनकी महरूमियाँ हैं उस तरीके से उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। वहाँ की हुकूमत पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो वहाँ पे क्या करती रही है। सो इस सारी सिचुएशन को क्या एड्रेस करके आपने समझते कि ये जो गैप्स है, अगर इनको फिल किया जाए तो कदरे बेहतर हो जाए सिचुएशन वहाँ पर? हाँ जी हाँ, देखिए मैं ये कह सकता हूँ, अथॉरिटी मैंने बहुत नौकरी की है बलूचिस्तान में। जितनी डेवलपमेंट बलूचिस्तान में है, 25,000 किलोमीटर के रोड्स हैं, 8 बड़े हाईवेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मिलिट्री कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, अबाउट 1300 हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अलावा बड़े जो प्रोबेबली 10 के करीब बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, और जिस तरीके से बाकी सब फैसिलिटीज हैं। अफवाज पाकिस्तान में 40,000 के करीब सोल्जर जो हैं वो बलोच हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 5% ऑफ द वो स्ट्रेंथ बनती है। अबाउट 1000 के करीब ऑफिसर्स हैं 2 साल पहले जिन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया पाकिस्तान नेवल एकेडमी से, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, वो सारे बलोच थे। सो अभी एफर्ट्स तो देखें फ्रंटियर कोर वाले भी कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के बड़े एफर्ट इसमें हैं, और अब इस गवर्नमेंट ने तो बड़े इक़दामात किए हैं। देखें जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई हैं, जिसमें डीसी है, डीपीओ है, और लोकल नोटेबल्स हैं, और उनके पास पैसे रख दिया है कि बहुत 2 अरब के करीब के वो अपने वहां पे खर्च करें। तो एक मसला तो तवातर के साथ जो देखने में आ रहा है वो बैड गवर्नेंस है, और करप्शन कहते हैं कि इंतहा किया है बलूचिस्तान में। आप देखने MNAs MPAs, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से डेवलपमेंट बजट के नाम पे, फंड के नाम पे पैसा खाया जाता है, उतना लगता नहीं है। बावजूद इस बात के बहुत कुछ हो भी चुका है, लेकिन ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नेंस को जो बेहतर करना है, यहाँ पे कामयाबी कैसे मिलेगी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, और मरकज़ इस हवाले से क्या कर सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पास में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए जिसमें ये इस तरह की चीजें लाइम लाइट पे आई हैं, और लेकिन देखें गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी जो मेरे ख्याल में बजट का बहुत सारा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट से जा रहा है, और इसके अलावा भी फिर स्टिल वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जिस तरह के सामने अज़म देखा है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ लोगों को डिलीवर हो, और अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस भी होने चाहिए, आपके प्रेजेंस शो होने चाहिए, चाहे आप कोलू जाए, चाहे तुर्बत जाए, चाहे आप दालबदीन में हो, लेकिन आपके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके मिनिस्टर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि हमारे अपने लोग हैं। सो मेरे ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो हुकूमत अपने एफर्ट्स वगैरह कर रही है, और बाकी ये देखें मेजर जो यहाँ पे मसला है वो दहशतगर्दी है। कोई ग्रेवेंसेस नहीं है, ये 1500 लोग हैं जो पैसों पे लड़ रहे हैं, और देखें उसमें तो पाकिस्तान को एक कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पाकिस्तान विल गो आफ्टर देम, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जिन्होंने उनको सहूलतकारी की है, और जिस वजह से लोगों की शहादतें हुई हैं और नुकसान हुआ है, लेकिन उनको दे विल बी टेकन टू टास्क। और इसमें देखें कि इट विल नॉट गो अनआंसर्ड, लेकिन उनको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान से आए थे, क्योंकि लाइकली ये है कि अफगानिस्तान से आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल में कि इसका एक बिल्कुल जवाब बनता है। एक और चीज है मसूद साहब, उस पर जरूर कमेंट करें। ये बड़ी अक्सर शिकायत आती है कि बलूचिस्तान असम्बली के MPA जो है ना 80% से ज्यादा वो तो इन इलाकों में जाते ही नहीं है, या वो रहते हैं कराची में या वो रहते हैं इस्लामाबाद में। वो कहते हैं बहुत बड़ा डिसकनेक्ट है इन लोगों का अपने लोगों के साथ जो जिन जहाँ से वोट लेके आते हैं। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा सुकून है, इसको दूर करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यही है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सर कि वहां पे आपके लोगों को आपने ऑन नहीं किया है और आपने उनसे डिस्टेंस रखा है। अगर आप डेरा बुख्ती नहीं जाते हैं, कोलू नहीं जाते हैं, दौलराई नहीं जाते हैं, पंजगूर में नहीं जाते हैं, तुर्बत में नहीं जाते, तम नहीं जाते, फॉर फ्लंग एरियाज में, वहां जाके आप अपनी प्रेजेंस शो करें और अपने आप को बताएं, उन लोगों से इंटरेक्शन करें, जिस तरीके से आपके देखें ना हमारी फौज कर रही है। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।